بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ عمران اور ٹائیگر دونوں چست لباسوں میں ملبوس، پشت پر سیاہ رنگ کے تھیلے لٹکائے اور ہاتھوں میں سائلنسر لگے ریوالور پکڑے گھنے جنگل کے اندر تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ رات کے گھپ اندھیرے میں جبکہ ہر طرف خاموشی طاری تھی، ان دونوں کے چلنے سے پیروں تلے آ جانے والے سوکھے پتے چرچرا اٹھتے تھے۔ باس، یہاں ان جنگلوں میں اب تک کوئی وحشی جانور نظر نہیں آیا اور نہ ہی ان کی کوئی آواز سنائی دی ہے، ٹائیگر نے اچانک کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ پاک ایشیائی ٹائیگر جس جنگل میں موجود ہو، وہاں کسی اور کے آنے کی جرت ہو سکتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ اور ساتھ ہی جبکہ ٹائیگر کا باس بھی ہو، ٹائیگر نے آہستہ سے کہا، اور اس بار ہنسنے کی باری عمران کی تھی۔ ان جنگلوں میں وحشی درندے تو کیا، بڑے جانور بھی نہیں پائے جاتے، یہ خاص آب و ہوا رکھنے والے جنگل ہیں، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسلسل سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک عمران کی جیب سے ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دینے لگی اور عمران چونک کر رک گیا۔ اس کے رکتے ہی ٹائیگر نے بھی لامحالہ رک جانا تھا، وہ بھی رک گیا۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹا سا جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا، اس پر ایک چھوٹا سا بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا اور ٹوں ٹوں کی آوازیں بھی اس میں سے نکل رہی تھیں۔ عمران نے اس پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹاگرا کالنگ، اوور۔ بٹن دبتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، بس پرنس اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا، پرنس، کراؤن یہاں سیکیورٹی گاؤں کے باہر مغرب کی طرف ایک عارضی طور پر بنائے ہوئے جھوپڑے میں موجود ہے، اس کے ساتھ 4 مسلح افراد ہیں، میں نے انہیں چیک کر لیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا صرف 4 افراد مسلح ہیں یا ان کی تعداد زیادہ ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ 4 ہیں، میں نے چیک کر لیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے ٹاگرا نے کہا، اوکے، تم وہیں رکو، ہم ادھر ہی آ رہے ہیں، جب ہم قریب پہنچیں گے تو پھر تم سے رابطہ کر لیں گے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ باس، سیکرٹ سروس تو ادھر فیلڈ گاؤں کی طرف گئی ہے، اس سیکیورٹی گاؤں کا آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ ٹائیگر نے کہا، کراؤن نے یہاں کے ایک مقامی گروپ رافیل کی امداد حاصل کی ہے اور رافٹ کے مخبر اس گروپ میں بھی موجود ہیں۔ رافٹ کو یہ اطلاع مل گئی کہ ریڈ لیب کا راستہ صرف فیلڈ گاؤں کی طرف سے ہی نہیں بلکہ سیکیورٹی گاؤں کی طرف سے بھی ہے، اور کراؤن نے ریکھا کے ساتھ مل کر دونوں طرف کی نگرانی کی پلاننگ کی ہے، ریکھا فیلڈ گاؤں کی طرف اور کراؤن سیکیورٹی گاؤں کی طرف۔ چونکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس فیلڈ گاؤں کی طرف گئی ہے، اس لیے میں نے ادھر سیکیورٹی گاؤں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، اور رافٹ کا آدمی ٹاگرا اس سیکیورٹی گاؤں میں باقاعدہ ملازمت کر چکا ہے، اس لیے وہ یہاں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اسے میں نے پہلے ہی بھیج دیا ہے تاکہ ہمارے پہنچنے تک وہ حالات کا جائزہ لے کر ہمیں رپورٹ کر سکے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، اوپنگ فورس کا کیا بنا؟ اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی، ٹائیگر نے کہا۔ ریکھا ان کے خلاف کام کر رہی ہے اور ابھی تک ہمیں بھی ان دونوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہو سکا، چونکہ کراؤن اور ریکھا دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، اس لیے کراؤن سے ہی ان کے متعلق بھی معلومات مل جائیں گے، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد عمران رک گیا، اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا ایک بٹن دبا دیا، اور بٹن دبتے ہی ٹرانسمیٹر پر ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگ گیا۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ، اوور۔ عمران نے کال دینا شروع کر دی۔ یس، ٹاگرا اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ہی سرخ رنگ کا بلب سبز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹاگرا کی آواز بھی سنائی دی، ہم سیکیورٹی گاؤں سے شمال مشرق کی طرف تقریباً نصف کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں، تم یہاں آ جاؤ تاکہ کراؤن تک ہماری رہنمائی کر سکو، اوور، عمران نے کہا۔ یس سر، میں آ رہا ہوں، شناخت کے لیے میں دونوں ہاتھ سر پر رکھے ہوئے ہوں گا، اوور، ٹاگرا نے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جیب میں ڈال دیا۔ ٹائیگر، درخت پر چڑھ جاؤ اور نائٹ ٹیلی اسکوپ سے ٹاگرا کو چیک کرتے رہو، گو یہ ٹرانسمیٹر جدید ساخت کا ہے، اس لیے اس کی کال کیچ تو نہیں کی ہو سکتی، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ٹاگرا کی بجائے کوئی اور صاحب ہمیں ہینڈز اپ کرانے یہاں پہنچ جائیں، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر تیزی سے ساتھ ہی ایک درخت کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ درخت پر چڑھ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ عمران ایک اونچی اور گھنی جھاڑی کی اوٹ میں اطمینان سے بیٹھ گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ٹائیگر درخت سے نیچے اتر آیا۔ کیا ہوا؟ عمران نے آواز دے کر پوچھا۔ ٹاگرا آ رہا ہے، میں نے اسے پہچان لیا ہے اور وہ اکیلا ہے،
ٹائیگر نے کہا تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کس طرف سے آ رہا ہے؟ عمران نے پوچھا تو ٹائیگر نے ایک سمت اشارہ کر دیا، اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد اس سمت سے ایک سایہ آتا دکھائی دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے۔ آ جاؤ ٹاگرا، ہم ادھر ہیں، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو ٹاگرا نے دونوں ہاتھ نیچے کیے اور تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے قریب آ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں عمران کو سلام کیا۔ ہاں، اب بتاؤ تفصیل سے کہ کراؤن کس پوزیشن میں ہے، عمران نے کہا تو ٹاگرا نے مزید تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ لیکن اس طرح تو آسانی سے کور ہو سکتا ہے، اس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہیں، عمران نے پوچھا۔ سر، سیکیورٹی گاؤں میں واچ ٹاورز موجود ہیں جس پر انتہائی جدید ترین آلات نصب ہیں۔ ان ٹاور سے کئی میل تک کے علاقے کو مسلسل چیک کیا جاتا ہے۔ چونکہ میں وہاں کام کر چکا ہوں، اس لیے میں وہاں تک اونچی جھاڑیوں کے بالکل اندر ہی اندر آگے بڑھتا رہا تھا، اور میں نے حتی الوسع کسی کھلی جگہ پر آنے سے گریز کیا، ورنہ لامحالہ مجھے چیک کر لیا جاتا۔ پھر میں نے کافی فاصلے سے ایک گھنے درخت پر بیٹھ کر کراؤن اور اس کے ساتھیوں کو چیک کیا ہے، اور وہیں سے آپ کو کال کیا تھا، ٹاگرا نے جواب دیا۔ لیکن کیا اس طرح ہم اونچی جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے اس کراؤن تک نہیں پہنچ سکتے، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، سیکیورٹی گاؤں سے چاروں طرف ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے تک زمین ہے۔ زمین میں اور درختوں پر ایسے خفیہ آلات خفیہ طور پر لگائے گئے ہیں کہ اس حدود میں اگر چونٹی بھی دیں گے تو اسے مشین پر چیک کیا جا سکتا ہے، ٹاگرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اس لیے کراؤن مطمئن ہے۔ تم ایسا کرو کہ ان تمام حفاظتی انتظامات کی مجھے پوری تفصیل بتا دو تاکہ میں ان کے مطابق کراؤن تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کر سکوں، عمران نے کہا تو ٹاگرا نے تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ عمران کافی دیر تک خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کراؤن اتنے حفاظتی انتظامات کے باوجود کس طرح قابو میں نہیں آتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹاگرا نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ آئیے، ٹاگرا نے کہا، اور پھر اس کی رہنمائی میں وہ تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب یہاں سے ہمیں جھاڑیوں کے اندر جھک کر سفر کرنا پڑے گا جناب، اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ بھی کھلی جگہ پر آ گیا تو ہمیں چیک کر لیا جائے گا، اور وہ لوگ بغیر کسی چیکنگ کے میزائل فائر کر دیتے ہیں، ٹاگرا نے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ ٹائیگر، خنجر نکالو اور کافی ساری سبز جھاڑیاں بھی کاٹ لو، اور ایسی بیلیں بھی جن سے ان جھاڑیوں کو جسموں کے گرد مضبوطی سے باندھا جا سکے، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب جناب؟ کیا آپ جھاڑیاں باندھ کر آگے جائیں گے؟ مگر اس طرف تو وہ آسانی سے چیک کر لیں گے، ٹاگرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی چیکنگ مشینری میں جو زیر زمین استعمال کی جاتی ہے، مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے، یہ صرف انسانی یا حیوانی جسم سے ٹکرائیں تب ہی کوشن دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے جسموں کے گرد بڑے بڑے پتے لپیٹ کر اوپر سے جھاڑیاں باندھ لیں تو پھر یہ ریز ہمیں چیک نہ کر سکیں گی، اور ہم اطمینان سے اس ایکریمین ٹارزن کی جھوپڑی تک پہنچ جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو پھر تو واقعی انہیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ٹاگرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ بھی ٹائیگر کے ساتھ ہی بڑے بڑے پتوں والی بیلوں اور جھاڑیوں کو کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیلوں اور جھاڑیوں کا ایک ڈھیر کاٹ کر انہوں نے وہاں اکٹھا کر لیا، تو عمران نے بیلوں سے لگے ہوئے بڑے بڑے پتے توڑ کر ٹائیگر کے جسم کے کھلے حصوں پر لپیٹے، اور پھر انہیں بیلوں سے اچھی طرح باندھ کر اس سے پورے جسم کے گرد سر سے پاؤں تک جھاڑیاں باندھ دی۔ یہی کارروائی اس نے ٹاگرا کے ساتھ بھی کی، اور آخر میں اس نے خود اپنے تھیلے میں سے دستانے اور ماسک نکال کر اسے ہاتھوں پر پہنے، اور سر اور چہرے پر ماسک لگا کر اسے صرف جھاڑیاں اپنے جسم کے گرد باندھی، اور ساتھ ہی اس نے اپنے ایک ہاتھ میں ایک چپٹے نال والا پستول تھام لیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ انہیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے جھاڑیاں حرکت کر رہی ہوں۔ ہمیں اس جھوپڑی کے اوپری طرف جانا ہوگا ٹاگرا، تاکہ کراؤن ہمیں دیکھ نہ سکے، کیونکہ ریس سے تو ہم بچ سکتے ہیں لیکن انسانی آنکھ سے نہ بچ سکیں گے، عمران نے ٹاگرا سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر ہمیں قدرے لمبا چکر کاٹنا ہوگا جناب، ٹاگرا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، عمران نے کہا تو سب سے آگے چلتے ہوئے ٹاگرا نے اپنا رخ موڑ لیا، اور پھر کافی دیر تک چلنے کے بعد انہیں دور سے باقاعدہ ایک قلعہ نما عمارت نظر آنے لگی جس کی باقاعدہ فصیل تھی، اور کونوں میں واچ ٹاورز بھی موجود تھے۔ اب انہوں نے اونچی جھاڑیوں میں سے گزرنا شروع کر دیا تھا تاکہ اگر واچ ٹاور سے کوئی آدمی بغیر مشینوں کے بھی انہیں دیکھے تو یہی سمجھے کہ کسی جنگلی جانور کی وجہ سے جھاڑیاں ہل رہی ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد واقعی اس فصیل سے کچھ فاصلے پر انہیں گھاس پھوس کی تیار کی ہوئی ایک جھونپڑی نظر آنے لگ گئی۔ وہ اس جھونپڑی کے اگبی طرف سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ اس جھونپڑی کے بالکل قریب پہنچ گئے تو عمران نے ٹائیگر اور ٹاگرا کو ہاتھ سے اشارے سے وہیں رکنے کا اشارہ کیا، اور خود وہ جھونپڑی کے سائڈ سے آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا اس کے سامنے کے حصے کی طرف جانے لگا۔
جھوپڑی کے کمرے کے آگے باقاعدہ برآمدہ سا بنا ہوا تھا۔ عمران نے سائڈ پر رک کر جھاڑی والا سر آگے کی طرف کر کے دیکھا تو اس نے 4 مسلح افراد کو برآمدے میں کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ عمران ان کے اطمینان کی وجہ بھی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ اس قدر سخت چیکنگ کی وجہ سے ادھر کوئی آدمی آ ہی نہیں سکتا۔ عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کا رخ ان کی طرف کیا اور ساتھ ہی ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے ہلکی سی سٹک کی آواز سنائی دی اور ایک سرخ رنگ کا کیپسول ان 4 آدمیوں کے بالکل قریب زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ ارے یہ آواز کیسی تھی؟ ان میں سے ایک آدمی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جدھر عمران موجود تھا، لیکن دوسرے لمحے وہ چاروں اس طرح لہرانے لگے جیسے اچانک انہیں کسی نے تیزی سے گھومتے ہوئے لٹو پر کھڑا کر دیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دی اور پھر وہ سب یکے بعد دیگرے دھماکے سے نیچے گرتے چلے گئے۔ کیا ہوا؟ اندرونی کمرے سے کسی کی تیز آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ یہ کراؤن ہی ہوگا۔ اس نے پستول کا رخ اس کی طرف کیے رکھا۔ چند لمحوں بعد ایک لمبا تڑنگا ایکریمین کمرے کے دروازے سے باہر نکل کر برآمدے میں آیا۔ ارے یہ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ سٹک کی آواز دوبارہ سنائی دی اور دوسرا کیپسول ٹھیک کراؤن کے قدموں میں گر کر ٹوٹا۔ کراؤن نے بے اختیار جمپ لیا اور جیب سے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور نکالا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح لہرایا۔ اسے سنبھلنے کی بے حد کوشش کی لیکن پھر ساکت ہو گیا۔ عمران برآمدے میں داخل ہو گیا اور برآمدے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ہاتھ کے اشارے سے باقی ساتھیوں کو بھی برآمدے میں آنے کا اشارہ کر دیا اور پھر عمران نے اشارے سے ہی برآمدے میں موجود ان 5 افراد کو اندرونی کمرے میں لے کر آنے کی ہدایت کی اور چند لمحوں بعد وہ 5 آدمی اندرونی کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ اندرونی کمرے میں ایک بڑی سی مستطیل مشین اور ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا اور بیٹری سے چلنے والی ایک لائٹ بھی جل رہی تھی۔ عمران نے کمرے میں پہنچ کر اپنے جسم سے جھاڑیاں ہٹائیں اور انہیں ایک طرف ڈال دیا، پھر چہرے سے ماسک اور ہاتھوں سے دستانے بھی اتار لیے۔ اس کی پیروی کرتے ہوئے ٹائیگر اور ٹاگرا نے بھی اپنے جسم کے گرد جھاڑیوں اور کھلے حصوں سے پتے ہٹا دیے۔ کمرے میں 6 کرسیاں بھی موجود تھیں جس میں ایک اس مشین اور ٹرانسمیٹر کے سامنے رکھی ہوئی تھی، باقی 5 ایک طرف دیوار کے ساتھ پڑی تھیں۔ اب یہاں گفتگو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ جو اندر سے سب سے آخر میں باہر آیا ہے یہی کراؤن ہے، ایکریمین ایجنٹ۔ پہلے ان بیلوں کی مدد سے اس کے ہاتھ حکم میں باندھ دو اور پھر اسے کرسی پر بٹھا کر باقی ماندہ بیلوں کی مدد سے اچھی طرح باندھ دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر نے اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سر، آپ نے حیرت انگیز ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ہم ان جدید ترین چیکنگ مشینوں سے بچ کر یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ٹاگرا نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین انسانوں کی بنائی ہوئی مشینری سے ہر لحاظ سے افضل و برتر ہے، اس لیے جو لوگ صرف انسانوں کی بنائی ہوئی مشینوں پر تکیہ کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ٹاگرا نے اس طرح جلدی جلدی اسبات میں سر ہلانا شروع کر دیا جیسے اسے عمران کی بات پر مکمل یقین آ گیا ہو۔ اتنے زور سے سر کو حرکت دینے سے تو اللہ میاں کی بنائی ہوئی مشین میں بھی زہریلی گیس پیدا ہو جائے گی، عمران نے اسے جلدی جلدی اور زور زور سے سر ہلاتا دیکھ کر کہا تو ٹاگرا بے اختیار ہنس پڑا۔ باس، میں نے اسے اچھی طرح باندھ دیا ہے، اسی لمحے ٹائیگر نے کہا اور عمران کراؤن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اپنی پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں سے ایک شیشی نکالی اور اسے کراؤن کے ناک کے قریب لے جا کر اس کا ڈھکن ہٹا دیا۔ چند لمحوں تک شیشی کا دہانہ کراؤن کی ناک سے لگانے کے بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اسے دوبارہ اپنی پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں ڈال دیا اور پھر ایک کرسی گھسیٹ کر وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ٹاگرا بھی ایک کرسی اٹھانے کے لیے بڑھا لیکن ٹائیگر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور پھر اشارے سے اسے سمجھایا کہ جب تک عمران خود بیٹھنے کے لیے نہ کہے ان کا بیٹھنا احترام کے منافی ہے۔ تو ٹاگرا نے ایک بار پھر زور زور سے اسبات میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ ٹائیگر، تم برآمدے میں جاؤ اور نگرانی کرو، اچانک کوئی آ نہ جائے، لیکن احتیاط رکھنا، تم نے برآمدے سے باہر کھلی جگہ پر نہیں جانا۔ اور ٹاگرا، تم برآمدے کے دوسرے کونے میں جا کر نگرانی کرو گے، عمران نے ان دونوں سے کہا اور وہ دونوں خاموشی سے مڑے اور برآمدے کی طرف مڑ گئے۔ چند لمحوں بعد کراؤن نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول لی، اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ بھی نکل گئی۔ وہ بڑے غور سے ماحول کو اور پھر سامنے بیٹھے ہوئے عمران کو دیکھ رہا تھا جو ایکریمین میک اپ میں ہی تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کس طرح پہنچ گئے؟ کراؤن کے لہجے میں ایسی حیرت تھی جیسے اسے عمران کی یہاں موجودگی کا آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یقین نہ آ رہا ہو۔ تمہارا نام کراؤن ہے
اور تم ایکریمین ایجنٹ ہو، لیکن تمہیں تو یہاں ریگی گروپ کے خاتمے کے لیے بھیجا گیا تھا، جبکہ تم نے اپنا مشن چھوڑ کر کافرستان کی پاور ایجنسی کی امداد کرنا شروع کر دی ہے۔ عمران نے ایکریمین زبان اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ سرد اور تحکمانہ تھا۔ اوہ اوہ، تم کون ہو؟ کراؤن نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ SSA کا نام سنا ہے تم نے کبھی؟ عمران نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ SSA؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کراؤن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ ایکریمیا کی ایک ایسی سرکاری تنظیم ہے جو ایکریمیا کی تمام سرکاری ایجنسیوں کی کارکردگی کو خفیہ طور پر چیک کرتی ہے، سپروائز کرتی ہے۔ ایکریمین اعلیٰ حکام سیکرٹ ایجنٹوں کو کھلی چھٹی نہیں دیتے کہ وہ اپنا مشن سر انجام دینے کی بجائے دوسروں کی امداد کرتے پھریں۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا۔ اوہ اوہ، مگر میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے۔ میں نے ریگی اور اس کے گروپ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ میں نے رپورٹ اپنے چیف کو بھجوا دی تھی، اور پاور ایجنسی کی امداد کا بھی مجھے سرکاری طور پر ہی حکم ملا تھا۔ کراؤن نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے چیف کو رپورٹ دی ہو اور تمہارے چیف نے SSA کو رپورٹ نہ دی ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، عمران نے اسی طرح سرد اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، کراؤن نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ پوری تفصیل بتاؤ، کس طرح ختم کیا ہے تم نے ریگی گروپ کو؟ جبکہ ریگی کا گروپ خاصا فعال اور تیز گروپ ہے ساڈان کا، عمران نے کہا تو کراؤن نے جلدی اسے وہ تمام واقعات بتانے شروع کر دیے۔ تم نے وہ لاشیں چیک کی تھیں کہ وہ واقعی ریگی اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں تھیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ چیک کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں گولیاں کھا کر مرتے ہوئے دیکھا ہے، کراؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے مادام ریکھا کو سیکیورٹی گاؤں کے بارے میں تفصیلات کیوں بتائیں، اور پھر تم نے اسے وہاں فیلڈ گاؤں میں بھجوا دیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ ریڈ لیب ایکریمیا کا انتہائی خفیہ سائنسی اڈا ہے، اور اس بارے میں معلومات مہیا کرنا بھی جرم ہے، عمران نے کہا۔ فیلڈ گاؤں کے بارے میں اسے خود علم تھا، جبکہ سیکیورٹی گاؤں میں خود آیا تھا، اور ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آیا۔ پھر یہ کیسے جرم ہو گیا؟ کراؤن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ایک طرف پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ اوہ، یہ ریکھا کی کال ہوگی، کراؤن نے چونک کر کہا، اور عمران کرسی سے اٹھا اور اسے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اسے کراؤن کے بندے ہوئے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ تم جیسے ایجنٹ کو یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں ریکھا سے کچھ کہو گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن تم نے مجھے کیوں باندھ کر رکھا ہے؟ کیا میں مجرم ہوں؟ کراؤن نے کہا۔ ابھی تم سے مزید گفتگو ہونی ہے، اس کے بعد تمہارے چیف سے، پھر دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، عمران نے جواب دیا، اور کراؤن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، مادام ریکھا کالنگ، اوور۔ ریکھا کی پرجوش اور تیز آواز سنائی دی۔ یس، کراؤن اٹینڈنگ، اوور، کراؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کراؤن، تم نے تو بتایا تھا کہ تم نے ریگی گروپ کا خاتمہ کر دیا ہے، جبکہ ریگی یہاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اوور، دوسری طرف سے مادام ریکھا نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ریگی تمہارے سامنے بیٹھی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اوور، کراؤن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں، تم نے تو اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن بقول اس کے اس نے فائر پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اور چند گولیاں اس کے بازو اور ٹانگوں میں لگی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مہلک ثابت نہ ہوئی، اس طرح وہ بچ گئی، اوور، ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، ویری بیڈ، لیکن وہ تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ اوور، کراؤن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہی نہیں، بلکہ اس وقت میرے سامنے پاکیشیا کی پوری پنک فورس اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا پورا گروپ سوائے اس علی عمران کی بے بس حالت میں بندھا ہوا موجود ہے، اور میں انہیں اب گولیوں سے اڑانے والی ہوں۔ تم چاہو تو میں تمہاری بات ریگی سے کرا دوں، اوور، دوسری طرف سے ریکھا نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا کر کراؤن کو بات کرنے کا موقع دینے کی بجائے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ گھمایا، اور دوسرے لمحے کرسی پر بندے بیٹھے کراؤن کی کنپٹی پر اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پوری قوت سے پڑا، اور کراؤن کی حلق سے چیخ نکلی، اور دوسرے لمحے اس کی گردن ایک سائڈ پر ڈھلک گئی، اور عمران کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ پہلے ہی وار میں بے ہوش ہو جائے، کیونکہ اب وہ کراؤن کے لہجے میں خود ریکھا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تم نے کیسے ان لوگوں کو پکڑ لیا، اور یہ ریگی تمہارے ہاتھ کیسے آ گئی؟ کیا وہ اکیلی ہے؟ اوور، عمران نے بٹن دبا کر کراؤن کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سے ریکھا نے بڑے فاخرانہ انداز میں اپنے آدمی راجیش کے ریڈ کوشن سے لے کر فیلڈ گاؤں کے سردار کاسمیر کی مدد سے فارم ہاؤس کے تہخانے تک پہنچنے کے حالات تفصیل سے بتا دیے۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا پورا گروپ تمہارے سامنے بے بس پڑا ہوا ہے،
کتنے افراد ہیں یہ؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ایک عورت جولیانا ہے اور 4 مرد ہیں، اوور، دوسری طرف سے ریکھا نے کہا۔ کیا یہ ہوش میں ہیں؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ نہیں، پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں ہوش میں لے آؤں، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ اب میں انہیں اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی گولیوں سے اڑا دینا چاہتی ہوں، اوور، ریکھا نے کہا۔ کیا وہ پنک فورس کی لڑکیاں ہوش میں ہیں؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ ہوش میں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہی تھی تاکہ میں ان سے معلوم کر سکوں کہ ریگین کے ہاتھ کیسے لگی، اور انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے، اوور، ریکھا نے کہا۔ کیا بتایا ہے؟ اوور، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بتایا کہ ریگی اور اس کا گروپ جنگل میں بنے ہوئے جھونپڑے میں موجود تھے، کہ ان لڑکیوں نے ان پر حملہ کر دیا، ریگی کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور ریگی کو بے ہوش کر کے انہوں نے اپنی جیپ میں ڈال لیا۔ وہ ریگی کو اس جھونپڑے سے اپنے ساتھ اپنے اڈے پر لے کر جا رہی تھی کہ ان کی جیپ پر حملہ ہو گیا۔ میں نے ان سے بہت پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ ریگی اور اس کے ساتھی اس جھونپڑے میں کیا کر رہے تھے، اور یہ نمونے کے میزائل ان کے پاس اور کتنی تعداد میں تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اوور، ریکھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نمونے کے میزائل ریگی کے پاس؟ کیا مطلب؟ کیسے میزائل؟ اوور، عمران نے بھی حیران ہوتے ہوئے کہا۔ او ہاں، میں ان کا ذکر کرنا ہی بھول گئی۔ پنک فورس اور ریگی کو ہم نے اکٹھا ہی شکار کیا تھا۔ ان کے پاس ایک بیگ تھا جس میں ریڈ بلاسٹ میزائلوں کے نچلے حصوں کے 4 نمونے موجود تھے، بالکل ریڈ بلاسٹ میزائلوں جیسے، حتیٰ کہ ان پر نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن بقول ریگی کے وہ نمونے ہیں۔ اس کے چیف نے اسے اس لیے دیے تھے تاکہ وہ ریڈ لیب میں داخل ہو کر اس کے اسٹور سے RBM کو شناخت کر سکے، اوور، ریکھا نے کہا۔ سنو مادام ریکھا، میں خود وہاں تمہارے ساتھ پاس پہنچ رہا ہوں۔ میرے آنے تک تم ان میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرو گی، کیونکہ میں خود ریگی سے اور ان پاکستانی ایجنٹوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں مجھے چند ایسی اطلاعات ملی ہیں جن کی تصدیق ضروری ہے، ورنہ ریڈ لیب سے RBM انتہائی پراسرار طور پر غائب ہو سکتے ہیں۔ سمجھ گئی ہو؟ اوور، عمران نے کہا۔ کیسی اطلاعات؟ اوور، اس بار ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ وہیں آ کر بتاؤں گا، ٹرانسمیٹر پر بتانے والی بات نہیں ہے، اوور، عمران نے کہا۔ اوکے، آ جاؤ، کب تک پہنچو گے؟ اوور، ریکھا نے قدرے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ میں 4 گھنٹوں میں پہنچوں گا، کیونکہ یہاں ایسے سخت حفاظتی انتظامات ہیں کہ انہیں آف کرتے کرتے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میں اپنے آدمیوں کو کہہ دوں گی کہ تم جیسے فیلڈ گاؤں کے قریب پہنچو وہ تمہیں اپنے ساتھ میرے پاس لے آئیں گے، اوور، ریکھا نے کہا۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی جوزف بھی ہوگا، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، اوور اینڈ آل، ریکھا نے کہا، اور عمران نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ٹائیگر، جلدی سے اندر آ جاؤ، عمران نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر اسے واپس اس کی پہلے والی جگہ پر رکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ دونوں اندر آ گئے۔ تمہارے پاس میک اپ باکس ہے؟ تم فوراً کراؤن کا میک اپ کرنا شروع کر دو، اس کا قد و قامت تمہارے جیسا ہے، باقی اس کے لہجے وغیرہ کے بارے میں ہدایات تمہیں میں راستے میں دے دوں گا۔ ہم نے فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے اور پھر فیلڈ گاؤں پہنچنا ہے، اور ٹاگرا، تم نے جلدی سے جھاڑیوں اور بیلوں والا عمل دوبارہ دہرانا ہے، شروع کر دو، عمران نے کہا۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ ٹائیگر نے اپنی پشت پر لدے ہوئے تھیلے کو اتارتے ہوئے کراؤن اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جانے سے پہلے ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی کراؤن اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں پر ایسا میک اپ بھی کرنا ہے کہ انہیں فوری طور پر پہچانا نہ جا سکے، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔